بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Let's start with our next lecture in artificial intelligence. What we have been doing so far, we have moved on to a new subtopic which we introduced in the last lecture. This is called knowledge, reasoning and representation, KRR. Knowledge, representation and reasoning. اس میں ہم نے یہ کیا تھا that we had introduced some basic concepts on how we want to represent knowledge. بات اس کے پیچھے جو کانسیپٹ ہے وہ بیسکلی یہی ہے کہ جتنا بھی ہم نے ابھی ہمارے جو ٹاپک کا کانٹیکسٹ ہے اس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو انفارمیشن ہمارے پاس موجود ہے اس میں اس کو اب ہم نے ریپرزینٹ کیسے کرنا ہے. ایسی ریپرزنٹیشن جو دو پرسپیکٹیو سے امپورٹنٹ ہے. ایک تو یہ کہ جو ہم نالج لے کے آ رہے ہیں کمپیوٹر میں اس کی اپنی ریپرزنٹیشن ریکوائرمنٹس ہیں, اس کا ایک اپنا اسٹرکچر ہے. دیٹ از ون ایشو. دوسرا اس سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ایسی سوٹیبل میکینزم ہونا چاہیے کہ جو بھی ہم ٹیکنیک اپلائی کریں اس کے بعد اس پہ جو ہم نے پروسیسنگ کرنی ہے وہ بھی ریلیونٹ اور سوٹیبل ہونی چاہیے. یعنی یہ کہ اگر ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں ایک فارم میں تو جو اس کی ریزننگ یا اس کے اوپر جو ہم نے کام کرنا ہے وہ بھی آپس میں کوآرڈینیٹڈ ہونے چاہیے. اور یہ ہم نے آپ کو یاد ہوگا اے آئی کی ایک لائف سائیکل کا بھی ذکر کیا تھا. تو یہ بات بار بار آئے گی کہ ریپرزنٹیشن اور ریزننگ. اچھا, ریزننگ پہ بات ہوئی ہے. ریزننگ بیسکلی یہ کہہ رہا ہے کہ جو آپ کے پاس انفارمیشن ہے اس کو آپ نے پروسیس کیسے کرنا ہے. ہم اس پہ آج کے ٹاپک میں اس کے اوپر فردر کام کریں گے. لیکن لیٹس جسٹ ریویو بیسکلی کہ لاسٹ ٹائم ہم نے جو کام کیا تھا. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ نالج ریپرزنٹیشن کیا ہے, جس میں ہم نے کہا تھا کہ جناب ڈکلیریٹو نالج ہے. ڈکلیریٹو کیا چیز ہے؟ جو چیز کو ڈکلیئر کرتی ہے, ڈسکرائب کرتی ہے اباؤٹ آبجیکٹس, اباؤٹ سچویشنز. اٹ از ریننگ, اٹ از سنی. آبجیکٹ کا کلر کی بات کی بہت سمپل فارم میں. تو یہ ایک ڈکلیریٹو نالج کا ایگزامپل ہے. اس کے بعد پروسیجرل نالج آ جاتی ہے. پروسیجرل نالج جو ہے یہ بیسکلی پروسیس کو ڈسکرائب کرتی ہے کہ یہ کام کیسے کرنا ہے, اور اس کے اوپر پھر وہ آپ اس کو جیسے ڈسکرائب کیا جائے کہ یہ اسٹیپس ہیں 1 2 3 4 5. دس ریپرزینٹس پروسیجرل نالج. تو اس کا بھی کوئی میکینزم ہونا چاہیے. اس کے بعد آگے چلتے ہوئے ہم نے کہا کہ جناب ہمارے پاس کوئی ہیورسٹک نالج بھی ہوتی ہے. ہیورسٹکس پہ آپ کو یاد ہی ہوگا بہت ساری بات ہوئی ہے اور آگے یہ لفظ بار بار استعمال ہوتا ہی رہے گا. تو ہیورسٹک نالج وہ ہے جو ہم کچھ تو اپنی بیسک ٹریننگ اور کتابوں سے حاصل کرتے ہیں. اس کے بعد کتابوں کی بیسس پہ ہم ایکسپیرینس حاصل کرتے ہیں, ہم کچھ پریکٹس کرتے ہیں, کام جو ہم نے سیکھا ہے. سافٹ ویئر انجینئرنگ میں آپ پروگرامنگ کرتے ہیں, ڈیولپمنٹ کرتے ہیں, امپلیمنٹ کرتے ہیں اور بگز ریموو کرتے ہیں, اور اس طرح وہ جو سافٹ ویئر کا لائف سائیکل ہے. تو اس میں جو ایکسپیرینسز ہیں وہ آپ سیکھتے ہیں کہ بھئی فین ان فین آؤٹ جو آپ نے فنکشنز کا رکھا یا آبجیکٹس کا رکھا اس کو کیسے آپ نے مینیج کرنا ہے. کوئی لمیٹیشن ہونی چاہیے. اگر کوالٹی ایشورنس آپ نے کرنی ہے تو کوالٹی ایشورنس کے موٹے موٹے رولز آف تھم کیا ہیں جو ایکسپیرینس سے سیکھے جاتے ہیں. کچھ بات آپ کو کتاب بتائے گی. یہ بات ہو گئی ہیورسٹک نالج کی. اس کے آگے چلتے ہیں تو ہم نے کہا تھا کہ ایک میٹا نالج کا ذکر ہم کرتے ہیں. بیسکلی میٹا نالج جو ہے وہ اٹ از کالڈ نالج اباؤٹ نالج. ٹھیک ہے, کہ آپ نے ایک نالج یا ایک سیٹ آف نالج کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. تو اس کی ایگزامپل ہم نے یہ دی تھی کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس اگر ایک کوئی پیشنٹ آتا ہے تو وہ بیسڈ آن ہز جو بھی پیشنٹ کی ہسٹری اور ڈیٹا ہے وہ پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ اچھا بھائی اب ان کے اوپر کون سے سیٹس اپلائی کیے جائیں. کیا ان کو کوئی ہارٹ ڈیزیز کی خدا نخواستہ پرابلم ہے, یا ان کو کوئی شوگر کا ایشو ہے, یا بلڈ پریشر کا ہے. ان تمام کے لیے ان کے پاس ایک علیحدہ نالج گروپ ہوگا, اور وہ جو میٹا نالج ہے وہ ان کو یہ بتا رہی ہے کہ جناب اس سچویشن میں اس کو اپلائی کرو اور اس سچویشن میں اس کو اپلائی کرو. تو یہ میٹا نالج ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اسٹرکچرل نالج کی. اسٹرکچرل نالج تقریباً اس سے ملتا جلتا کانسیپٹ ہے. وہ صرف آپ کو یہ بتاتا ہے کہ نالج اسٹرکچرز آپس میں کیسے ریلیٹڈ ہیں. جیسے میں نے ابھی میٹا نالج کی بات کی
اسی طرح نالج اسٹرکچرز بھی ہیں. اور اسٹرکچرز ویسے تو اور طرح کے بھی ہیں, جیسے کمپوننٹ سب کمپوننٹ کا ہے کہ یہ چیز اس کا حصہ ہے, تو یہ اسٹرکچر آپ بلڈ کر سکتے ہیں. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم یو نو کہ یہ نالج اور یہ نالج مل کے یہ نالج بناتی ہے, یا یہ کانسیپٹ اور یہ کانسیپٹ مل کے سب کانسیپٹ یا سپر کانسیپٹ بلڈ کرتے ہیں, تو وہ نالج کانسیپٹ سب کانسیپٹ اینڈ سو فورتھ. تو یہ نالج اسٹرکچرس کی بات ہم کر رہے ہیں, یا اسٹرکچرل نالج آپ کہہ لیجیے. تو یہ ہو گئی کیٹیگریز آف نالج جس کو ہم نے ڈیل کرنا ہے, ہم یوز کرتے ہیں ایوری ڈے لائف میں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے لیے ہمارے پاس کیا میکینزمس ہونے چاہیے جس میں اس کو ریپرزینٹ کیا جائے. تو وہی بات ہے کہ ایک آپ کے پاس نالج کی فارم ہے, اس کو آپ نے ریپرزینٹ کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو ریزن کرنا ہوگا. تو ریپرزینٹیشن کے اندر ہم نے اس بہت سمپل بات کی تھی کہ فیکٹس کی بات کی تھی. فیکٹ ایک ہمارے پاس بہت سمپل میکینزم ہے ڈکلیریٹو نالج کا, جو اسٹیٹمنٹ انفارمیشن ڈسکرائب کرتا ہے. جیسے میں نے ذکر کیا, اٹ از ریننگ, اٹ از کلاؤڈی, کلر آف بال, اسکور آف دس پلیئر اینڈ سو فورتھ. تو یہ ڈسکرائب کر رہے ہیں, جس کے لیے ہم نے کہا فیکٹ. ایک عام روزمرہ زندگی کا بھی ایکچولی فیکٹ ہے کہ جناب فیکٹ از دیٹ دا اسکور از دس مچ. تو یہ فیکٹ ہے. تو فیکٹ ہی کو لے کے یہ ٹرمینالوجی بیسکلی وہیں سے غالب بنائی ہے. تو آپ اس کو فیکٹ کو ڈکلیئر کرتے ہیں, اور ڈکلیئر کرنے میں یا ڈسکرائب کرنے میں ہم نے اس کو ایک اور بھی کیٹیگری کا ذکر کیا تھا, جس کو ہم کہہ رہے تھے آبجیکٹ, ایٹریبیوٹ, ویلیو. تو یہ ایک ٹرپلٹ بن جاتا ہے. ایک آبجیکٹ ہے گاڑی, اس کا کوئی ایٹریبیوٹ ہوگا, مثلا اس کے انجن کا سائز یا کیپیسٹی, اور اس کی ویلیو ہوگی. تو یہ بیسکلی آبجیکٹ اورینٹڈ کانسیپٹ کا بھی کی طرف بھی یہ بات لے کے جاتی ہے. تو آبجیکٹ اور ایٹریبیوٹ ویلیو یعنی فیکٹس اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اس کے بعد جو اگلا نالج کا جو میکینزم ہے جس میں آپ ریپرزینٹ کر سکتے ہیں, اس کا ذکر ہم نے رولز کی فارم میں کیا. رولز کیا ہیں؟ وہ ریلیٹ کرتے ہیں کہ جناب اگر یہ سچویشن ہو آپ کے پاس تو آپ کو یہ کرنا چاہیے, جس کو اف اور دین میں ہم نے ریپرزینٹ کیا تھا. تو اف پارٹ وہ ہے جو اس کی پری کنڈیشن ہے, اور اس کے بعد دین پارٹ اس کی پوسٹ کنڈیشن ہے. تو رولز بہرحال بہت ایک پاورفل میکینزم ہے جو مختلف فارم میں استعمال ہوتا ہے. آگے چل کے ایکسپرٹ سسٹمز کے ایریا میں خاص طور پہ رولز کا بہت استعمال آئے گا. تو رولز ایک ریپرزینٹیشن, نالج ریپرزینٹیشن میکینزم ہے. رولز کی بھی مختلف کیٹیگریز ہیں. اسی طرح ہے, آپ کہتے ہیں ویریبل رولز ہیں جو ملٹیپل فیکٹس پہ اپلائی کریں گے. فزی رولز ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ جناب فزی سچویشنز میں کہ جناب آپ کو پتہ نہیں ہے تو پروبیبلی اٹ از گوئنگ ٹو رین, یو ول پروبیبلی ون اینڈ سو فورتھ. یہ پروبیبلٹی آ گئی. اس کے بعد فزی رولز وہی تھے کہ جی دا ہائٹ اور دا ویٹ آف دا بک از لیس اور مور اور واٹ ایور. تو یہ وہ فزی رولز کی طرف چلے جاتے ہیں. تو جیسے جیسے نالج کے اپنے میکینزمز ہیں, اسی طرح ہم نے پھر ریپرزینٹیشن کے میکینزم بھی بنا لیے. اس کے آگے دیکھتے ہیں, ہم نے ذکر کیا تھا سیمینٹک نیٹورکس کا. سیمینٹک نیٹورکس بھی بیسس بنی آگے چل کے آبجیکٹ اورینٹڈ, یعنی سیمینٹک نیٹورکس وہ تھے جو لینگویج کی, جیسے برڈز ہیو فیدرس, تو آبجیکٹ بھی بنا اور پھر ان کے درمیان لنکنگ شو کی. دیٹ واز سیمینٹک نیٹورکس. یہاں سے فریم پہ آئے. فریمز کی ریپرزینٹیشن آپ نے دیکھی ہوگی نارمل لینگویجز میں, اسٹرکچرز بھی جن کو آپ کہتے ہیں. اور وہیں سے آگے بات بڑھتے ہوئے آبجیکٹ کی طرف چلی گئی, آبجیکٹ اورینٹڈ کی طرف. تو یہ وہ میکینزمز ہیں جو بیسکلی ہم نے ڈیولپ کیے ہیں نالج کی ریپرزینٹیشن میں, اور ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا. اور ایک اور ٹاپک تھا وچ واز لاجک. لاجک کیا تھا؟ لاجک یہ کہتا ہے کہ جناب اگر ایک چیز ہے تو اسے دوسری چیز پہ کیسے جانا ہے, اور دوسری ہے تو اسے تیسری چیز پہ کیسے جانا ہے, اینڈ سو فورتھ. آپ بڑھتے جاتے ہیں. اس کے آگے ہم نے دو طرح کی بات کی تھی, پروپوزیشنل کیلکولس اور پریڈیکیٹ لاجک. پروپوزیشنل کیلکولس کیا تھا؟ آپ کے پاس پوری اسٹیٹمنٹس ہے دیٹ دا بوائے از ایٹنگ بنانا. اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک آپ کی پروپوزیشن ہے, اور اس کی بیسس پہ ٹروتھ اور فالس آپ اس کا اس کو ڈیفائن کرتے ہیں. بولین ویلیوز ہوتی ہیں آپ کے پاس. صرف ہم نے یہ بات آگے کہی تھی کہ یہ چونکہ ایک پورے سینٹینس کو ڈیل کرتا ہے, یہ والا پروپوزیشنل کیلکولس, اس کی ٹروتھ ویلیوز ملا کے 2 یا 3 سینٹینسز یا جو بھی پروپوزیشنز آپ ان کو کہیں, اس کی بیسس پہ آپ نئی کنکلوژنز نکال سکتے ہیں. اس کی لمیٹیشن ہم نے صرف یہ بتائی تھی کہ نالج اسٹرکچر یا ایک جو سینٹینس کا اسٹرکچر ہے, اس کو آپ ڈیوائڈ کر کے اس کے اندر نہیں دیکھ سکتے کہ اس کے اندر کیا کیا اسٹرکچرز موجود ہیں, جس کے لیے پریڈیکیٹ کیلکولس کو استعمال کیا جاتا ہے.
یہاں پہ ہم نے بات ختم کی تھی اور ہم نے ایک ایگزامپل دکھایا تھا جس میں ہم نے شو کیا تھا کہ جی اس طریقے سے آپ ایک پروپوزیشنل کیلکولس کی بیسس پہ آپ کچھ چیزیں ڈیفائن کر سکتے ہیں، اور ہم نے پریڈیکیٹس ڈیفائن کیے تھے، جیسے ہم نے کہا تھا کہ بردر اے بی، سسٹر اے بی، لائکس اے، بنانا وغیرہ وغیرہ. تو یہ پریڈیکیٹس تھے جن کے، تو یہ بہت پاورفل میکنزم ہے. اور انسیڈنٹلی یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں، بات تو شاید ہوئی تھی کہ لاجک کی بیسس پہ لینگویجز بھی بنائی گئی. فار انسٹنس پرولوگ ہی ایک ایگزامپل ہے، اس کے علاوہ بھی پاپ لاگ بھی ایک لینگویج ہے، مختلف جو لاجیکلی بیسڈ لینگویجز تھی. تو یہ ہو گئی سمری جو ابھی تک ہم نے کام کیا. اب دیکھتے ہیں اس کے آگے ہم نے کیا کام کرنا ہے. تو آج جناب ہم بات کریں گے ریزننگ پہ. ریزننگ بیسکلی کیا ہے کہ آپ کے پاس جو نالج آ چکی ہے رولز کی فارم میں، آبجیکٹس کی فارم میں، فیکٹس کی فارم میں یا لاجک میں، جیسے بھی آپ نے اس کو کیا، اب اس کے اوپر آپ نے کام کیا کرنا ہے، اس پہ ریزن کیسے کرنا ہے. اور اس کے لیے وہ لوگ مختلف ٹرمز استعمال کرتے ہیں. انفرنس بھی ہے کہ جناب یہ انفارمیشن آپ کے پاس موجود ہے، اس کی بیسس پہ آپ کا کنکلوژن کیا ہے. تو وہ ریزننگ بھی ہے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ انفرنس بھی کہہ سکتے ہیں، ٹو انفر نیو انفارمیشن فرام اولڈ انفارمیشن. اور اسی طرح کنکلوژن بھی آپ کہہ سکتے ہیں. تو یہ ہمارا ریزننگ کا آج کا ٹاپک ہے جس کے اوپر ہم بات کریں گے. مختلف ہمارے پاس ہوں گے. تو ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن بتاتا چلوں. عام طور پہ ریزننگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دا پروسیس آف ورکنگ ود نالج، فیکٹس اینڈ پرابلم سالونگ اسٹریٹجیز ٹو ڈرا کنکلوژنس. یہ میں ریپیٹ کرتا ہوں، دا پروسیس آف ورکنگ ود نالج، فیکٹس اینڈ پرابلم سالونگ اسٹریٹجیز ٹو ڈرا نیو کنکلوژنس. تو اب یہ مختلف چیزوں کا مل جل کے آپ کے پاس ایک کمبینیشن بن گئی جس میں آپ کے پاس نالج بھی ہے، آپ کے پاس فیکٹس بھی ہیں، اور پھر پرابلم سالونگ اسٹریٹجیز ہیں جن کی بیسس پہ آپ نئی انفارمیشن کو ڈرا کریں گے. اب اس کی مختلف کیٹیگریز ہیں جو نالج کی، جس کے اوپر ہم تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں. اچھا، میں ایسے انسیڈنٹلی یہ نالج کے اوپر لفظ بار بار ذکر آئے گا اور میں اس کو ڈسکرائب کر چکا ہوں کہ آپ کے پاس بیسک انفارمیشن ہے، جس کے بعد آپ جس کو آپ ڈیٹا کہتے ہیں، ڈیٹا کو انفارمیشن میں ٹرانسفارم کیا جاتا ہے اور انفارمیشن سے آپ نالج ڈرائیو کرتے ہیں. تو جو کوالٹی انفارمیشن، جو کوالٹی چیز ہے آپ کے پاس، وہ نالج ہے کہ سارے کا ایک آپ کے پاس ملا کے جو لبے لباب کسی چیز کا بنتا ہے اس کو آپ نالج سے ریپرزینٹ کریں گے. اب نالج کی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں. مثلاً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریزننگ، میں جس پہ بات کروں، ریزننگ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈکٹیو ریزننگ ہے، ڈیڈکٹیو ریزننگ ہے، ایبڈکٹیو ریزننگ ہے، کامن سینس ریزننگ ہے، اور مونوٹونک یا نان مونوٹونک ریزننگ جو وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلی آتی ہے. تو یہ 3 یا 4 ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں جس پہ آج ہم ڈسکشن کریں گے. تو دیکھتے ہیں جناب، ہم نے ایک سلائیڈ میں اس کو جیسے ریپرزینٹ کیا ہے ان اسٹریٹجیز کو. تو یہ سب سے پہلے ڈیڈکٹیو ریزننگ کی میں بات کر رہا ہوں. ڈیڈکٹیو ریزننگ کیا ہے؟ بیسکلی ٹو ڈیرائیو اور ڈیڈیوس نیو انفارمیشن فرام logically related known information. ٹو ڈیڈیوس یا ڈیرائیو، یہ لفظ ڈیڈکٹیو کا ڈیڈکشن سے نکلا ہے، یعنی ڈیرائیو کرنا نیو انفارمیشن فرام لاجیکلی ریلیٹڈ نون انفارمیشن. تو یہ ونس اگین اس پہ دو باتیں نوٹ کرنے والی ہیں. ایک تو یہ کہ نئی انفارمیشن آپ نے کچھ نکالنی ہے، دوسرا یہ کہ وہ لاجیکلی آپس میں ریلیٹڈ ہوں. اس پہ آگے آپ دیکھیے ہم نے لکھا ہے کہ ڈیڈکٹیو آرگیومنٹ آفرز assertions that lead automatically to a conclusion. تو یہ روزمرہ زندگی میں روزانہ یہ چیزیں استعمال کر رہے ہیں، کچھ بہت ہی لو لیول کی اور کچھ کمپلیکس لیول کی ہوں گی. تو ڈیڈکٹیو آرگیومنٹ آفرز assertions that lead automatically to a conclusion. مثال کے طور پہ if there is wood, oxygen and a spark, there will be fire. تو آپ یہ جانتے ہیں کہ جناب آپ کو تھوڑی سی آکسیجن چاہیے کچھ شعلہ جلانے کے لیے، اور آپ کے پاس کچھ ڈرائی لکڑی ہو تو ظاہر ہے آپ آگ جلا سکتے ہیں. اب یہ ایک ایسا نون ڈیڈکٹیو فیکٹ ہے جس سے ہم بچہ بھی اس چیز سے واقف ہے. لیکن اگر اس کو تھوڑا سا اینالائز کیا جائے تو اس میں کیا ہے، آپ کے پاس کچھ گیون چیزیں ہیں. گیون کیا ہے؟ دیٹ دیر از ڈرائی ووڈ آپ کے پاس موجود ہے، آپ کے پاس آکسیجن ہونی چاہیے، اور آپ کے پاس اسپارک کا کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے. اب یہ آپ کہیں بھی یہ چیزیں کمبائن کر دیں گے تو آپ کی ڈیڈکشن کیا ہوگی کہ آپ آگ بیسکلی جلا سکتے ہیں.
اسی طرح ایک اور ڈیڈکشن کا رول اسی میں ہم دیکھ رہے تھے، جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب آل مین آر مورٹل، تمام انسان جو ہیں وہ پیدا کیے گئے ہیں جنہوں نے مورٹل ہیں، انہوں نے اس دنیا سے جانا ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ جناب ایک بڑا کامن کہا جاتا ہے کہ جی ایک شخص جو ہے وہ ہیومن ہے، انسان ہے. سو آل مین آر مورٹل، یو کین سے مسٹر خان از اے مین، دیئر فور یو کین اسیوم دیٹ مسٹر خان از اے مورٹل. ٹھیک ہے، یہ ایک بہت کامن ڈیڈکشن ہے لاجیکلی ریلیٹڈ، کہ ایک چیز کے بارے میں آپ انفارمیشن جانتے ہیں، اس کو دوسری چیز سے کمبائن کیا جائے تو تیسری چیز کنکلوڈ کی جاتی ہے. اس کو عام طور پہ دوسرے الفاظ میں ڈیڈکٹیو ریزننگ کو موڈس پوننز بھی کہا جاتا ہے، کہ یہ ایک بیسک فارم ہے آف ڈیڈکٹیو ریزننگ. کیا کہتی ہے کہ جناب آپ کے پاس 2 یا 3 انپٹس ہوں یا 2 یا 3 گیون فیکٹس ہوں، ان کو لاجیکلی ریلیٹ کر کے نئی انفارمیشن کیسے ڈیرائیو کرنی ہے. بالکل وہی بات جو میں رول کا ذکر کر رہا تھا، کہ اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ if A is true and if B is true and it is known that A and B produce C, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ since A and B are both true, C will also be true. یہ ایک آپ کے پاس ایک لاجیکلی ریلیٹڈ اگر انفارمیشن آپ کے پاس موجود ہو. آگے چلتے ہیں جناب. نیکسٹ کیٹیگری ہے ہمارے پاس انڈکٹیو ریزننگ. انڈکٹیو ریزننگ کیا ہے؟ انڈکٹیو ریزننگ بیسکلی جنرلائزیشن کا نام ہے. ڈیڈکٹیو میں آپ گیون نون سے کہیں جا رہے تھے، ادھر آپ انڈکٹیو ریزننگ میں چیزوں کو جنرلائز کرتے ہیں. آپ نے ایک فینومینا دیکھا، اس کو آبزرو کیا، آپ نے لیٹس سے دیکھا کہ جناب کرو، یہ جو کوا ہے اس کا رنگ کالا ہے. آج دیکھا، کل دیکھا، پرسوں دیکھا، کچھ عرصہ آپ نے آبزرو کیا، تو آپ یہ کنکلوڈ کرتے ہیں، جنرلائز کر لیتے ہیں کہ تمام جو پرندے ہیں کوے کی جو نسل کے ہوں گے وہ کالے ہی ہوں گے. تو یہ ایک جنرلائزیشن ہے. آپ مختلف چیزوں کو آبزرو کر کے ایک خاص کیٹیگری کی آپ ایک جنرلائزیشن کر لیتے ہیں. اسی طرح آپ اور مختلف کیٹیگریز اسی طرح سے بنا سکتے ہیں. تو ڈیڈکٹیو اور انڈکٹیو میں آپ نے ریلیشن شپ دیکھ لیا، وہ لاجیکلی ہے، یہ آپ کی آبزرویشن کے اوپر بیسڈ ہے. تو اگر ان کو کمپیئر کیا جائے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب انڈکٹیو جو اب ایکسپیرینس ہے، آپ نے کچھ دیر چیزوں کو آبزرو کیا، آپ نے کہا کہ جناب آپ بال ہے یا کوئی ایک چیز ہے، آپ اس کو اوپر پھینک دیتے ہیں یا ہاتھ سے چھوڑتے ہیں، وہ ہمیشہ نیچے ہی کی طرف جاتی ہے. تو یہ آپ نے 2 4 10 دفعہ اس کو آبزرو کرتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی میں نے انڈیوس کر لیا، جنرلائز کر لیا کہ چیزوں کو اگر ایسے چھوڑ دیا جائے ہوا میں تو وہ نیچرلی نیچے ہی کی طرف جائیں گی، جس سے ہم روزانہ واقف ہیں. یہ ہے آپ کے پاس انڈکٹیو ریزننگ. ڈیڈکٹیو کیا ہوگی کہ آپ کسی رول کو آپ خود جانتے ہیں. مثلا اگزامپل دیتے ہیں ہم عام طور پہ کہ آپ نے نیوٹنز لاز بھی پڑھے ہوں گے، تو نیوٹنز لاز کو آپ آلریڈی جانتے ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا جی یہ لا ٹرو ہے، کیونکہ یہ لا ٹرو ہے مثلا ایکشن اینڈ ری ایکشن کا. تو ایکشن اور ری ایکشن کا جو تھرڈ لا آف آپ کہہ سکتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اگر آپ نے کوئی چیز کسی چیز کو مثلا بال کو کسی چیز کے اگینسٹ آپ نے پھینکا یا مارا، تو کیا ہوگا کہ وہ ریئیکٹ کرے گا اور بال واپس آئے گا آپ کے پاس. تو یہ آپ لاجیکلی یہ چیز جانتے ہیں. تو یہاں پہ ذرا یہ فرق کرنا ضروری تھا. اس سے اگلی کیٹیگری ہے ایبڈکٹیو ریزننگ. اور ایبڈکٹیو ریزننگ کے لیے میں نے آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی سلائیڈ رکھی ہے. لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دیٹ. ایبڈکٹیو ریزننگ سمجھنے کے لیے ذرا ڈیڈکشن پہ غور کرنا ضروری ہے. ابھی ہم 2 دیکھ چکے ہیں، ایک ہم ڈیڈکشن اور ایک انڈکشن. ڈیڈکشن کیا ہے؟ ڈیڈیوس کرنا لاجیکلی. تو ڈیڈکشن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ڈیڈکشن از ایگزیکٹ. ایگزیکٹ کس حساب سے؟ کہ ان دیٹ دی ڈیڈکشنز فالو اے لاجیکلی پروویبل وے فرام دا بیسک ایگزیمز یا اسٹیٹمنٹس آپ کے پاس. ٹھیک ہے، یعنی آپ کے پاس ایک لاجیکل راستہ ہے جس کے تھرو آپ اپنی جو ڈیڈکشن ہے اس کو پروو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور انڈکشن میں ہم نے کیا کہا تھا کہ آپ نے کچھ چیزوں کو آبزرو کیا تھا ایکسپیرینس کی بیسس پہ. تو ممکن ہے کہ آپ اس کو پروو کر پائیں، ممکن ہے نہ کر پائیں، لیکن وہ بہرحال ایک لاجیکلی ایک ایکسپیرینس کی بیسس پہ تھا. جو ایبڈکشن ہے یہ بھی ڈیڈکشن سے ریلیٹڈ ہے،
لیکن اس کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ اٹ از اے فارم آف ڈیڈکشن دیٹ الاؤز فار پلازیبل انفرنس. یعنی اس سے کیا مراد ہے کہ جو آپ اس سے جو چیز اخذ کریں گے, ڈیڈیوس کریں گے یعنی اخذ کریں گے, وہ ممکن ہے کہ صحیح ہو, ممکن ہے صحیح نہ ہو. اس کو ابڈکٹیو ریزننگ کا نام دیا جاتا ہے, جس کی اگزامپل یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک خاتون ہے, شی از کیرنگ این امبریلا اف اٹ از ریننگ. تو آپ کہتے ہیں کہ شی کیریز این امبریلا اف اٹ از ریننگ, اگر بارش ہوگی تو شی ول کیری این امبریلا. اچھا, اب اگر آپ کو یہ کہا جائے, آپ کو بھی یہ نہیں پتا کہ بارش ہو رہی ہے نہیں, لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ وہ خاتون جو ہے ہی از کیرنگ این امبریلا, ان کے ہاتھ میں وہ چھتری موجود ہے, تو آپ عام حالات میں یہ بیکورڈ اس کو سوچ کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھائی ہم جانتے ہیں اگر ان کے پاس امبریلا ہے تو اس کا مطلب ہے ممکن ہے کہ اٹ از ریننگ. اب یہ ہے ابڈکٹیو ریزننگ کی ایگزامپل کہ آپ کے پاس ایک گیون فیکٹ تھا, یہاں سے آپ واپسی کی طرف چلے اور آپ نے کہا کہ اس لیے انہوں نے کیری کیا ہے کہ آپ یہاں پہ بارش ہو رہی ہے. لیکن یہی بات درست بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے. بیسکلی سیدھی سی بات ہے کہ اگر یہ بات کہی جاتی کہ جی صرف اور صرف چھتری اس صورت میں ہوگی کہ اگر بارش ہے تب تو شاید یہ بات درست ہوتی ہے, لیکن ہماری انفارمیشن صرف اتنی ہے کہ شی کین کیری این امبریلا اف اٹ از ریننگ. تو ہم نے یہ کہہ دیا ابڈکشن کی بیسس پہ کہ اٹ از ریننگ. اب ممکن ہے کہ وہ بارش تو نہ ہو رہی ہو, لیکن ہو سکتا ہے انہوں نے اس کو اس لیے کیری کیا ہو کہ دھوپ بہت تیز ہے, سو شی مائٹ بی ٹرائنگ ٹو پروٹیکٹ ہر سیلف فرام دا سن. So the point is, your conclusion that it is raining is actually not correct. It is partly correct. It is possible that it is raining, but it may not be true as well. تو دوسرے الفاظ میں abductive کا جہاں پہ ذکر آئے تو وہ assume یہ کرتا ہے کہ آپ کے پاس جو ایک بیسس تھی جس کو ہم کنڈیشنز کہہ رہے ہیں abductive reasoning میں, وہ بائی کنڈیشنل کو بھی اسیوم کر لیتی ہے. حالانکہ ہمیں صرف یہ بتایا گیا ہے, جیسے میں نے ذکر کیا, دیٹ شی کیریز این امبریلا اف اٹ از ریننگ. یہ نہیں کہا گیا دیٹ شی کیریز این امبریلا اف اینڈ اونلی اف اٹ از ریننگ. تو جہاں پہ صرف ذکر آ جائے کہ اف اٹ از ریننگ تو یہ ون ڈائریکشنل تو ہو گیا, لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ اف اینڈ اونلی اف. تو اس کا مطلب کیا ہوتا کہ اب صرف ایک ہی صورت ہے جہاں پہ وہ امبریلا کیری ہوگی کہ وہ رین یعنی بارش ہو رہی ہو. تو یہ ابڈکٹیو ریزننگ اسیوم کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب صرف ونس اگین ڈیڈکشن جو ہے وہ لاجیکلی پروویبل ہے. ابڈکشن جو ہے یہ ہے تو ایک ہی طریقہ اخذ کرنے کا, لیکن اس میں غلطی کی گنجائش باقی ہے. اس کے بعد اگلی کیٹیگری دیکھتے ہیں ریزننگ کی, جو اینالوجیکل ریزننگ ہے. اینالوجیکل ریزننگ کیا ہے آپ کو نوٹس میں ایکسپلین کیا گیا ہے, آپ لفظ بھی دیکھ سکتے ہیں. بیسکلی لفظ نکلا ہے انالوجی سے. انالوجی ڈکشنری میں دیکھا جائے تو یہ بتاتا ہے کہ دو سچویشنز کے درمیان سملیرٹیز اور ڈفرینسز کیا ہیں. ہم یہ کام بھی روزانہ کرتے ہیں, روزانہ ہم یہ کام کر رہے ہیں, ہم چیزوں کا موازنہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ جو سافٹ ویئر ڈیولپ کرنے کا یہ فنکشن لکھنے کے لیے آ گیا, لاسٹ ٹائم ہم نے اسی طرح کا کام ایسے کیا تھا, کیا اس کے پیرامیٹرز وہی ہیں, کیا وہی الگوریدم تھا, کیا اس کو اسی طریقے سے کیا جا سکتا ہے. تو عام حالات میں لوگ اس کو کاپی پیسٹ مار کے اور اس کو کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کریں گے. یہ بیسکلی اینالوجیکل ریزننگ ہے کہ چیزوں کے درمیان کچھ سملیرٹیز اور کچھ ڈفرینسز کو آئیڈینٹیفائی کر کے پھر اس کی بیسس پہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جناب یہ کام اسی طرح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. اور بڑی سمپل سی ایگزامپل ہے, عام روزمرہ زندگی میں آپ استعمال کرتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب ڈرائیونگ اے ٹرک از لائک ڈرائیونگ اے کار. آلدو یہ اتنی اچھی میرے نزدیک ایز اے ڈرائیور یہ اچھی انالوجی نہیں ہے, لیکن عام طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ ہاں بھائی جہاں آپ نے گاڑی چلانی ہے, گیئرز ہیں, کلچ ہے, وہ آپ وہی کام ٹرک سے بھی کر سکتے ہیں, وہی کام آپ بس پہ بھی کر سکتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. شاید اکثر ہمارے بس والے یہی کام کرتے ہیں. تو یہ ہے انالوجی کی بیسس پہ کہ چیزوں کی سملیرٹی اور ڈفرینسز.
اس کے بعد اگلی کیٹیگری ہم دیکھتے ہیں آف ریزننگ کہہ لیجیے، وہ ہے کامن سینس ریزننگ. کامن سینس ریزننگ کیا ہے؟ کامن سینس ریزننگ بھی بیسکلی اگر دیکھا جائے تو کسی حد تک وہی ہیورسٹک سے ریلیٹڈ ہے. کامن سینس ویسے تو کہا جاتا ہے کامن ہے، لیکن دیکھا جائے کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب کامن سینس از ویری ان کامن. بیسکلی کیا ہے کہ یہ ایکسپیرینس کی بیسس پہ آپ گین کرتے ہیں. آپ کے پاس کچھ انفارمیشن تھی، آپ نے ایکسپیرینس اپلائی کیا، آپ نے کہا کہ ہاں بھائی یہ اس سچویشن میں اس چیز کو استعمال کرو اور اس سچویشن میں استعمال نہ کرو. مثلاً وہی ہے کہ اگر بارش ہے، آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں تو پلیز ریڈیوس یور اسپیڈ. یہ ایک کامن سینس بات ہے، اور یہ ایک بہت ہی کامن یعنی ایوری ڈے لائف سے جب آپ کسی خاص ڈومین میں چلے جاتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب کے پاس بھی اپنی ریزننگ ہے. بہت ساری چیزیں وہ بغیر انفیکٹ زیادہ تفصیلات میں جائے، ٹھیک ہے، وہ آپ کامن سینس کی بیسس پہ کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ ایسے ہی کہہ رہا ہے، اس کو پیٹ میں جو درد ہے یہ بیسکلی پیٹ کی درد کی وجہ یہ ہے کہ جی صبح امتحان ہے اور ان کو یہ پرابلم محسوس ہو رہی ہے. اوکے دیٹس کامن سینس. ہو سکتا ہے سچویشن ہو. کار میکینک ہے، اس نے بھی یہ بلڈ کیا ہوا ہے کہ بھائی یہ جو آواز ہے یہ غالباً اس سے ریلیٹڈ ہوگی. 9 ٹائمز آؤٹ آف 10 وہ چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں اینڈ سو فورتھ. یہ ہو گئی آپ کے پاس کامن سینس ریزننگ. اس کے بعد ایک اور بہت انٹرسٹنگ اور ایکچولی امپورٹنٹ بھی ہے فرام اے کانسیپٹ پوائنٹ آف ویو، وہ ہے مونوٹونک اور نان مونوٹونک ریزننگ. مونوٹونک اینڈ نان مونوٹونک ریزننگ. یہ کیا چیز ہے؟ یہ بیسکلی ریزننگ ہی ہے. ہم چیزوں کے بارے میں لاجیکلی کنکلوڈ کرتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ انفارمیشن ہو تو یہ کام کرنا چاہیے، وہ چیز اپنی جگہ. اب اس میں جو نئی بات ہم انٹروڈیوس کرتے ہیں وہ بیسکلی ایک ٹائم فیکٹر کا ایلیمنٹ ہے. ٹائم فیکٹر کا ایلیمنٹ کیا ہے؟ ممکن ہے کہ جس انفارمیشن کی بیسس پہ آپ نے اپنے کنکلوژن ڈرا کیے ہیں، لیٹ سے ہم نے کسی رول کی بات کر رہے تھے تو رول میں ہمارے پاس 3-4 پری کنڈیشنز تھی. مثلاً آپ یہ سمجھیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آندھی چل رہی ہے، اور آندھی چل رہی ہے جس کی وجہ سے پردے جو ہیں آپ کمرے میں بیٹھے ہیں، کھڑکی سے ہوا آ رہی ہے، اس سے پردے آپ کے ہل رہے ہیں کمرے کے. اب یہ ایک لاجیکل کنکلوژن ہے وچ از لاجیکلی کریکٹ ایبسولوٹلی کہ جب ہوا چلے گی، کھڑکی کھلی ہوگی، پردے ہوں گے، وہ پردے ہلیں گے. اب ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر کے بعد وہ فیکٹس بدل جائیں. اس وقت آندھی چل رہی ہے، ہوا چل رہی ہے، تو یو ول کنکلوڈ سنس دی ونڈ از بلوئنگ دین دا کرٹنز آر سوئنگ، وہ ہل رہے ہیں. اب یہ آپ نے لاجیکلی کنکلوڈ کر لی، اور اس کے بعد آپ اس کے اوپر کنکلوژن کر کے بیٹھ گئے کہ بس ایسے ہی ہو رہا ہے. ممکن ہے کہ کچھ دیر کے بعد ہوا رک جائے. اب اس وقت آپ کا وہ جو فیکٹ یا کنکلوژن آپ نے ڈرا کیا تھا وہ اس وقت پھر ٹرو نہیں رہے گا. یہ بات پہ ذرا غور کیجئے کہ کچھ ایسے فیکٹس ہیں جو کسی ایک وقت پہ ٹرو ہوں گے، اور آگے چل کے کچھ عرصے کے بعد وہ فیکٹس ان ٹرو ہو سکتے ہیں. اب اس فیکٹ کی بیسس پہ جو آپ نے کنکلوژنس ڈرا کی، وہ کنکلوژنس پھر دوسرے ٹائم پہ جہاں پہ وہ فیکٹس اب ٹرو نہیں ہیں، وہ کنکلوژن ٹرو نہیں ہوگا. تو جہاں یہ لفظ مونوٹونک اور نان مونوٹونک کا نکلا ہے، ونس اگین انگریزی کا لفظ ہے بیسکلی مونوٹنی سے. مونوٹنی یہ کہتی ہے کہ ایک ہی طرح کی چیز چلتی رہے. آپ نے لفظ سنا بھی ہوگا. تو مونوٹنی کیا ہے کہ آپ نے ایک چیز سوچ لی اور آپ نے ایک اس کی بیسس پہ کنکلوژن کر لیا. اب آپ مونوٹنی ہے کہ جناب وہیں کی وہی سچویشن ہے، بدل نہیں رہی. جہاں وقت کے ساتھ یہ چیزیں بدلیں گی آپ مونوٹنی سے نان مونوٹونک ریزننگ پہ آ جائیں گے. بیسکلی بات صرف اتنی ہے. تو جو سسٹمز جو ریزن اس طرح کرتے ہیں، یہ ریزننگ کے ہے، اور پھر میکنزمز ہیں کیسے، ان کو ہم کہیں گے کہ جناب یہ مونوٹونک ریزننگ سسٹمز ہیں، جس کے اندر ایک دفعہ چیز آ جائے، فیکٹ آپ نے ٹرو کر دیا، اس کے بعد یہ فیکٹ اب واپس نہیں لیا جا سکتا، کنکلوژن واپس نہیں لیا جا سکتا. جو یہ نان مونوٹونک کے کیس میں، جہاں نان مونوٹونک آئے گا وہاں پہ آپ کہیں گے کہ ہاں بھائی ایک دفعہ آپ نے فیکٹ کو ٹرو شو کیا اور اس کی بیسس پہ کوئی کنکلوژن کو ڈرا کیا، اب ممکن ہے کہ یہ جو کنکلوژن ہے یہ کچھ عرصے بعد جا کے ان ٹرو ہو جائے. تو ایسے سسٹمز کو ہم نان مونوٹونک ریزننگ سسٹمز کہتے ہیں. ہم بات کرتے ہیں ریزننگ
اور پھر اس کے بعد میں نے لفظ پہلے بھی استعمال کیا تھا, وی کال اٹ انفرنس. انفرنس کیا ہے؟ انفرنس وہی ہے کہ کسی گیون چیز سے کسی نئی چیز کو اخذ کرنا, ٹو ڈیرائیو نیو انفارمیشن فرام نون انفارمیشن. تو اے آئی کی ڈومین میں جو ہمارا سبجیکٹ ایریا ہے, جو جیسے نارمل پروگرامنگ لینگویجز میں آپ استعمال کرتے ہیں, آپ بہت فیملیئر ہیں ود دا ورڈ کمپائلر, تو وہ لینگویج کو لے کے کمپائل کرتا ہے اور کمپائل کے بعد اس کو ایکسیکیوٹ کرتا ہے. تو ایکسیکیوٹ میں یعنی آپ نئی انفارمیشن بھی جنریٹ کر رہے ہوں گے. تو یہ تقریباً سملیرٹی ایک اور بھی سافٹ ویئر کی طرف ہم کر رہے ہیں, جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا کمپیوٹر سسٹم کا ایسا حصہ, ریزننگ کا ایسا حصہ جو یہ کام پرفارم کرتا ہے, اس کو ہم انفرنس انجن کہتے ہیں. انفرنس انجن, اس کو ہم ڈیٹیل تو آگے چل کے کریں گے, لیکن چونکہ انفرنس کا, ریزننگ کا, کنکلوژن کا ذکر چل رہا تھا, تو میں نے سوچا اس میں تھوڑا سا یہ ایلیمنٹ ایڈ کر دیا جائے, پھر اس کو بات کو دہرانے میں آگے چل کے آسانی ہوگی. تو جو سافٹ ویئر سسٹم میں جو کمپوننٹ یہ کام کرتا ہے کہ گیون انفارمیشن اس کی بیسس پہ نئی انفارمیشن کنکلوڈ کرتا ہے, وہ کیسے کرتا ہے وہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے, اس کو ہم انفرنس انجن کا نام دیتے ہیں. نیکسٹ کیٹیگری ہمارے پاس جناب, جو ہم ریزننگ کی بات کر رہے تھے, وہ لاجک کی تھی. اور لاجک کی جو ڈسکشن ہے اس میں ہم نے ویسے تو پہلے ہم نے بات کی ہی ہے, پروپوزیشنل لاجک کا ہم نے ذکر کیا تھا, اور اس کے ساتھ ہم نے پریڈیکیٹ کیلکولس کا ذکر کیا تھا. اچھا, اس کیس میں ہم نے جو بات کی تھی, ہم نے صرف یہ بتایا تھا کہ جو ریپرزینٹ کرنا ہو لاجیکل فارم میں, تو پروپوزیشنل کیلکولس کیسے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. ابھی ہم نے اس کے اوپر کنکلوژنس کا ذکر نہیں کیا تھا کہ آگے چلنا کیسے ہے, جو آج اور انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم کریں گے. تو لاجیکل سسٹمز کے اندر جو پروو کرنا ہے, اس میں سب سے پہلے تو آپ کے پاس وہ سنٹیکس ہونا چاہیے. وہ سنٹیکس آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جناب یہ چیزیں کیسے ریپرزینٹ کی جاتی ہیں, اور سنٹیکس ہم نے ڈسکس کیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ اس کی سیمینٹکس ہیں. سیمینٹکس کیا ہے؟ وہ جیسے لینگویج کی سیمینٹکس ہیں, اسی طرح لاجک کی اپنی سیمینٹکس ہوگی. تو اب آپ یہ تو دو ہو گئے ایسپیکٹ اس کے, لاجک کی ریپرزینٹیشن اور پروسیسنگ. اور تیسرا اس کا پروف سسٹم ہے, کہ ایک ہے کہ آپ نے اس کو ریپرزینٹ کیسے کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور یعنی جو آپ کا سنٹیکس ہے. پھر سیمینٹکس ہے کہ جناب جو سینٹینس ہے, جو بھی پروپوزیشنز ہیں, اسٹیٹمنٹس ہیں, وہ اپنا مطلب ٹھیک کنوے کرتی ہیں. اور تیسرا یہ کہ ایک پروف سسٹم ہے آپ کے پاس. تو لاجک میں جب بات کرتے ہیں تو ذرا اس کی تین کو علیحدہ ذرا دیکھ لیں تو بات زیادہ سمجھ میں آ جائے گی. پروف سسٹم وہ ہے کہ جو بیسکلی تو وہی انفرنس ہی ہے, اور یہ وہی کام کرتا ہے کہ جناب یہ انفارمیشن آپ کے پاس ہے, اس کو یہاں سے نئی انفارمیشن کیسے ڈیڈکٹ کرنی ہے, ڈیڈیوس کرنی ہے, اور پھر آگے کیسے چلنا ہے, اینڈ سو فورتھ. تو یہ بیسکلی لاجک کی ایک آپ سمجھ لیجئے ایک اوور ویو ہے, جس کو ہم نے ایک چھوٹی سی سلائڈ میں آپ کے سامنے ڈسکرائب کیا. تو لیٹس ٹیک اے کوئک لک ایٹ دیٹ سلائڈ. تو بیسکلی لاجک از اے فارمل لینگویج جس کا ایک سنٹیکس ہے, which is a description of valid statements, the expressions that are legal in that language, and we have already looked at the syntax of two of the types, which is propositional and predicate. And then propositions are P, Q, R, A, B, C, D, and then the associated truth values, true or false, and then there are logical connectors and, or, not, and so forth. And of course then it's semantics, what these expressions mean. So for example, the expression that the cat drove the car, یعنی بلی نے گاڑی کو چلایا, یہ سنٹیکس تو اس کا ٹھیک ہے, سنٹیکس ٹھیک ہے کہ ایک آبجیکٹ ہے اور اس کے ساتھ آپ نے ایک دو چیزیں اور لگا دیں اس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے. لیکن سیمینٹکس جو ہے نا, یہ کچھ اس کی ریئلی یہ نان سینس ہی ہے, اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. سو کار ایکچولی کی ناٹ ڈرائیو دا کار. اوکے, تو جو ہم نے ٹروتھ ٹیبل دیکھے ہیں, ٹروتھ ٹیبلز بیسکلی سیمینٹکس کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, دی ایکچوئل ٹروتھ آف دا اسٹیٹمنٹس, وہ ان کی بات کر رہے ہیں. ان کو یہ سیمینٹکس کے بارے میں کوئی چیز نہیں پتا. سیمینٹکس ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہاں بھائی کرنا کیسے, یا جیسے وہ کمپائلرز یہ کام کرتے ہیں. اور آف کورس اس کا تیسرا پارٹ وہی ہے پروف سسٹمس, کہ لاجک کمس فرام اے پروف سسٹم which is a way of manipulating given statements to arrive at new statements, and the idea is to derive new information from that given information. اس کے آگے چلتے ہیں پروف. اور پروف بیسکلی وہی ہے کہ جیسے آپ میتھس میں پروف کیا کرتے تھے, میتھمیٹکس میں کیا پروف کرتے ہیں
کہ آپ سے کہا جائے کہ جناب وہ two parallel lines running across each other cut by a third line called transversals, تو وہ جو alternate angles ہیں they are congruent. اب یہ ایک جیومیٹری کا رول ہے, میٹرک میں ہم نے پڑھا تھا. اب اس کا ایک پروف ہے. پروف وہی ہے کہ آپ کے پاس چند ایک بیسک ایگزیمز ہوں گے, ٹھیک ہے, کہ جی اپوزٹ اینگلس ٹو کانگروئنٹ ہوتے ہیں اور اس طرح جو بھی آپ چیزیں ہیں. تو یہ آپ کے پاس ایگزیمز آ گئے اور اس کی بیسس پہ آپ رولس بار بار اپلائی کرتے ہیں. تو پروف کیا ہے؟ اب کسی چیز کو پروف کرنا, اٹ از بیسکلی اے سیکوینس آف اسٹیٹمنٹس اور اے سیکوینس آف اسٹیپس دیٹ ول لیڈ ٹو یو ٹو دیٹ کنکلوژن. اور انیشل کنکلوژن آپ پتہ ہی ہے, جو اسٹیٹمنٹ کو آپ ایگزیمز یا پوسٹولیٹس یا جو بھی آپ کہنا چاہیں پریمیسز کہتے ہیں. تو یہ بار بار اپلائی کرتے ہیں اور جو بھی آپ کے پاس وہ 3 یا 4 سیٹس دیے جاتے ہیں وہ ان بیسکلی ایگزیمز پہ اپلائی کرتے رہتے ہیں بار 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 حتیٰ کہ آپ کو سولوشن مل جاتا ہے. یہ پروف کا طریقہ ہے. جو لاجک کے اندر رولز آف انفرنس ہیں اس کی چند ایک کیٹیگریز ہیں جس کو میں ڈسکرائب کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے وہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ given one piece of information you can logically derive the other, ٹھیک ہے, جس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب if A is true and you know that if A is true B will also be true, تو یہ جو implication ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ A اور B کی ریلیشن شپ آپ کو پتا ہے, and if you know A is true then you will logically conclude that B is also true, جس کو کہا جاتا ہے modus ponens. modus ponens یہ اس کا ایک ٹیکنیکل نام ہے, اس پہ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بیسکلی وہ اسے ریپرزینٹ کر رہا ہے ریلیشن شپ بٹوین ون انفارمیشن اینڈ دا نیکسٹ انفارمیشن, جن کو آپ لاجیکلی ریلیٹ کرتے ہیں. اسی طرح ایک اور بھی آپ کے پاس رول آف انفرنس جو یہ کہتا ہے کہ اف یو نو دیٹ الفا امپلائز بیٹا اینڈ یو آلسو نو دیٹ ناٹ بیٹا از ٹرو. ایک چیز یہ پتا ہے کہ الفا امپلائز بیٹا and you also know that not beta is true, so then what do you conclude? وہ یہ کہ اگر alpha true تھا اور beta true ہوتا لیکن آپ کو یہ پتا کہ beta true نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ alpha بھی true نہیں ہے. یہ ایک رول آف انفرنس ہے جس کو ہم modus tollens کا نام دے رہے ہیں. پہلا modus ponens تھا, یہ modus tollens ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ alpha implies beta آپ کو پتا ہے اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ not beta, یہ دونوں true ہیں. تو لاجیکلی سیدھی سی بات ہے, اگر الفا ٹرو ہوتا تو بیٹا بھی ٹرو ہوتا, لیکن آپ کو پتا ہے کہ بیٹا ٹرو نہیں ہے, یہ دوسری اسٹیٹمنٹ ہے. اس کا مطلب ہے آپ ڈیرائیو کر سکتے ہیں کہ الفا جو ہے وہ بھی ٹرو نہیں ہے, یعنی آپ ریورس چل رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک دو اور رولز ہیں, اسی دو ایک سلائڈ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں, ان کو بھی انٹروڈیوس کر لیتے ہیں. ایک تو یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں اینڈ انٹروڈکشن. وہ یہی ہے کہ آپ کے پاس ایک اسٹیٹمنٹ ہے الفا از ٹرو, اس کے بعد آپ کو پتا ہے بیٹا از ٹرو, تو آپ یو کین سے دیٹ alpha and beta are both true, and introduction ہوگی. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ alpha and beta are both true, تو then you can really assume that one of them is true. آپ alpha بھی true کہہ سکتے ہیں, b کو بھی true, beta کو بھی true کہہ سکتے ہیں, and کو eliminate کیا جا سکتا ہے. یہ بیسکلی لاجک کا ہے, زیادہ اس پہ میرا خیال ہے وقت لگانے کی ضرورت نہیں ہے. سو آپ کے پاس رولز آف انفرنس کیا آ گئے؟ modus ponens جو پہلا تھا, الفا امپلائز بیٹا از ٹرو, آپ کو پتا ہے الفا از ٹرو تو آپ کہہ سکتے ہیں بیٹا از ٹرو. modus tollens کیا تھا کہ الفا امپلائز بیٹا, آپ کو یہ پتا ہے بیٹا ٹرو نہیں, therefore الفا از ناٹ ٹرو. اور یہ اینڈ انٹروڈکشن اور اینڈ ایلیمینیشن ہے, یہ ہم نے علیحدہ شو کر دیا. اب اس کے بعد ایک اور ایگزامپل پہ ہم یہ کرتے ہیں کہ یہی جو رولز ہمیں دیے گئے ہیں ہم اس سے تھوڑی سی انفرنس کو آپ کو ایگزامپل کو کنکلوڈ کر کے بتاتے ہیں کہ آپ کیسے ان لاجیکل رول سے ان کو کنکلوڈ کر سکتے ہیں. تو جس کے لیے ہم نے ایک سلائڈ کو ذرا ڈسکرائب کیا. تو لیٹس وزٹ another slide. یہاں پہ ہمارے پاس ایک انفرنس کی ایگزامپل ہے جس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پروو کرنا ہے کہ ایس ٹرو ہے یا نہیں ہے. تو ہم نے یہ لسٹ کیا کہ ایک طرف ہمارے پاس کچھ گیون اسٹیٹمنٹس ہیں جن کو ہم 1 2 اور 3 کہہ رہے ہیں. تو کیا ہے, آپ کو گیون ہے کہ جناب پی اینڈ کیو گیون ہے, یہ ٹرو ہے. اس کے بعد یہ بھی گیون ہے دیٹ پی امپلائز آر, یہ بھی آپ جانتے ہیں. اور تیسری چیز آپ کو گیون ہے کہ کیو اینڈ آر کمبائنڈ بوتھ امپلائز ایس.
تو یہ وہی لاجیکل جو ابھی ہم نے ڈسکس کیا، یہ وہی چیزیں ہیں، 3 گیون پوائنٹس ہیں. تو اسے پروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ایس کو پروو کیا جا سکتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ پی اینڈ کیو جو پہلی آپ کے پاس اسٹیٹمنٹ تھی اس پہ آپ وہ اینڈ ایلیمینیشن کا جو رول ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں. تو سنس یو نو دیٹ پی اینڈ کیو بوتھ آر ٹرو دین آئدر پی اور کیو ون آف دیم ول آلسو بی ٹرو اینڈ کے کیس میں اینی وے. سو یہاں سے ہم نے پی کو ٹرو لے لیا. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ 2 اور 4 کو ذرا غور کیجیے. 2 اور 4 میں ہم نے پی امپلائز آر، وہ بیسکلی پی تو ہم نے وہیں سے اسیوم کر لیا کیونکہ ہمیں یہ تو ہمیں اوپر سے آیا تھا. جو سیکنڈ ہے وہ ان دونوں کو کمبائن کر کے پی اور آر کو کمبائن کر کے یعنی 4 اور 2 کو کمبائن کیا جائے تو یو کین ایکچولی گیٹ آر. سو یو نو دیٹ پی از ٹرو ان 4 اینڈ ان 5 you can actually deduce or deduct using modus ponens that R will also be true. ٹھیک ہے، امپلیکیشن رول ہم نے یہاں لگا دیا. اسٹیپ 6 میں آپ دیکھیے کہ ہم نے اینڈ ایلیمینیشن کو دوبارہ استعمال کیا اور یہاں سے اب ہم نے کیو کو ٹرو لے لیا. ٹھیک ہے، ہم جانتے ہیں 1 کے جو اندر جو امپلیکیشن ہے اس کی. تو ایک دفعہ ہم نے وہاں سے پی کو اینڈ ایلیمینیشن سے لیا تھا، ابھی ہم وہیں پہ اینڈ ایلیمینیشن سے کیو کو لے رہے ہیں اسٹیپ 6 میں. اب دیکھیے کہ 5 اور 6 میں آپ کے پاس آر بھی موجود ہے ٹرو اور کیو بھی موجود ہے، بوتھ آر ٹرو. سو اگر آپ ان دونوں کو کمبائن کریں، ٹھیک ہے، تو سنس کیو از ٹرو آر از ٹرو بوتھ دس شوڈ امپلائی دیٹ ایس از ٹرو ایز ویل. ٹھیک ہے، تو آپ نے ان کو اینڈ انٹروڈیوس کرا دیا. ان پہ 5 اور 6 میں آپ نے اینڈ کو انٹروڈیوس کرایا ہے، پہلے ایک جگہ آپ نے اینڈ کو ایلیمینیٹ کیا تھا. یہ وہی رول ہے پریویس. سو ان اسٹیپ 6 ان اسٹیپ 8 یو کین انفر، ٹھیک ہے، کہ اگر آپ موڈس پوننس کو استعمال کریں تو یہ تو اسٹیٹمنٹ نمبر 3 دیکھیے، یہ تو گیون ہی ہے کہ اگر آپ یہ شو کر دیں کہ کیو بھی ٹرو یا آر بھی ٹرو تو ایس ول بی ٹرو اینڈ سو از دا کیس ہیئر. سو بائی یوزنگ دا موڈس پوننس رول رائٹ ان اسٹیپ 8 ہم نے ایک انفرنس کی بیسس پہ شو کر دیا وی ہیو پرووڈ ایس. تو جناب یہ ہے بیسکلی ایک چھوٹا ایگزامپل ٹو ڈیمونسٹریٹ اینڈ ایلسٹریٹ کہ آپ کس طریقے سے لاجیکل جو آپ کو اسٹیٹمنٹس دی گئی ہیں اور رولس دیے گئے ہیں ان کو آپ ایز ریکوائرڈ استعمال کر کے آپ ان کو اپنے جو آپ کو ریکوائرڈ پروف دینا ہے، جو بیسکلی ہمارا مقصد ہوتا ہے لاجک کے اندر کہ پروف کیا جائے کہ جناب اے از گریٹر دین بی، اٹ از سی از گریٹر دین ڈی اینڈ سو فورتھ. تو اگر آپ کو پروف کرنے کو دیا جائے تو کیسے کریں گے؟ اچھا، اس کی فردر ڈسکشن ہم انشاءاللہ آگے چل کے کریں گے، لیکن بیسکلی اس پہ جو بات کنکلوڈ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو اس وقت جو ہم نے کام کیا وہ بیسکلی ہم نے یہ کیا کہ ہمیں رولز پتہ تھے، ہم نے کیا کہنا چاہیے چیزوں کو آبزرو کر کے خود ان رولز کو دیکھا کہ یہاں پہ یہ رول اپلائی ہوتا ہے، یہاں پہ یہ رول اپلائی ہوتا ہے، یہاں پہ یہ رول اپلائی ہوتا ہے. تو ان کو ہم نے ایک لحاظ سے مکس اینڈ میچ خود آبزرو کر کے کیا. اور لیٹس ایڈمٹ کہ ہم چونکہ ان چیزوں سے واقف ہیں، ہم نے دیکھ لیا کہ ہاں یہاں پہ یہ رول اپلائی ہوگا. اچھا، اب یہ 3-4 ملٹیپل کیٹیگریز آف رولز ہیں. پھر آپ کے پاس وہی اسٹیٹمنٹس موجود ہیں، پہلے گیون تھیں کچھ، اس کے بعد آپ نے فردر کنکلوڈ کی، تو آپ کے پاس گیون انفارمیشن کی تعداد یا سائز بڑھتا جا رہا ہے. اچھا، اب آپ کے پاس یہی جو رولز آ رہے ہیں یہ ملٹیپل اپلائی ہو سکتے ہیں. اگر اس کو ذرا غور کیجئے، پرابلم اسپیس کی ذرا کانسیپٹ سے دیکھیں تو ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ کے پاس ایک گیون سچویشن ہے، کچھ آپ نے کنکلوڈ کیا، اور آپ کے پاس رولز جو ہیں دیکھا جائے تو رولز وہ آپریٹرز ہیں جو ایک پرابلم اسٹیٹ سے دوسری پرابلم اسٹیٹ پہ آپ کو لے کے جاتے ہیں. اب یہ جو ایک سے اسٹیٹ سے دوسری پہ جانا ہے یہ آپ کو چوز کرنا پڑے گا کہ میں اس رول کو اپلائی اس کو اپلائی کروں، اس کو اپلائی کروں آپریٹر کو. تو اگر ہم ان رولز کو وہ آپریٹر سمجھ لیں تو آپ کے پاس وہ ایکسپینشن کی گنجائش ہے کہ جو آپ کا جی چاہے آپ استعمال کر لیں.
جو پوائنٹ میں یہاں کلیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ اس طرح سے جو ہم یہ لاجیکل پروف لے رہے ہیں یہ بیسکلی آپ کو آپ کی جو پرابلم اسپیس ہے اس کو بہت ایکسپینڈ کر دیں گے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہم نے وہ جو پروف شو کیے تھے ابھی جو پچھلے ایگزامپل میں اس میں بھی ہو سکتا ہے ہم نے ایک یا دو, فی الحال یہ چھوٹی سی ایگزامپل تھی, شاید غیر ضروری طور پہ ہم نے کچھ کنکلوژنز بھی کی ہوں. یا اور ایگزامپلز آپ دیکھیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ نے غیر ضروری طور پہ ایک سے دوسرا کنکلوژن نکالا کیونکہ وی ور ٹرائنگ ٹو فائنڈ یور وے. تو الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ اگر یہ ذرا پرابلم سائز بڑھ جائے, آپ کے پاس مختلف اسٹیٹمنٹس ہوں, کافی بڑی بڑی اسٹیٹمنٹس ہوں, آپس میں ان کی ایسوسیشنز بھی ہیں, رولز آپ کے پاس وہ 3-4 ہی ہیں, اینڈ انٹروڈکشن کا, اینڈ ایلیمنیشن کا, مورڈس ٹولنس کا اور مورڈس پوننس کا, 4 ہی ہیں. تو آپ کے پاس ہر جگہ 4 آپشنز ہوں گی. اور جیسے جیسے آپ انیشل اسٹیٹ سے آگے بڑھتے جائیں گے, 2 سے 4 ہوئے, 4 سے 8, 10, 12, جو آپ نئے کنکلوژن دیں, تو آپ کی پرابلمس کے جو ڈیٹا سائز ہے وہ اسٹیٹمنٹ کا سائز بڑھتا جا رہا ہے اور آپ کے پاس آپشنز 4 موجود ہیں ہر جگہ. تو یہ بہت پھیل جائے گا اور آپ کو ضرورت ہوگی کہ اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے. تو وہ ہم انشاءاللہ ویسے دیکھیں گے تو اگلے لیکچر میں, لیکن اس کا صرف طریقہ کار میں ابھی صرف بتاتا چلوں. وہ ہم کرتے یہ ہیں کہ ہم ایک تو پروف ہم کریں گے, لیکن اس میں ہم یہ کریں گے کہ بجائے اس کے کہ ہم 4 مختلف رولز کو اور ایز ریکوائرڈ استعمال کریں, ہم ان کی جگہ ان کو ایک ٹرانسفارم کر دیں گے جو آپ کو اسٹیٹمنٹس ہے, جس میں آپ نے ایم شور زیادہ پڑھ بھی چکے ہیں, CNF فارم میں, کنجنکٹیو نارمل فارم میں ہم ٹرانسلیٹ کر دیں گے. جب اس میں آ جائیں گے تو ایک ہی رول صرف ہوگا جو بار بار اپلائی ہوگا. تو اب کیا ہوگا کہ پہلے پرابلم ہوگی, اس کو آپ ایک خاص فارم میں ٹرانسفارم کر دیں گے, پھر آپ کے پاس ایک ہی رہ جائے گا کیٹیگری آف رول جس کو آپ بار بار کرتے رہیں گے. تو آپ کمپیئر کر کے دیکھیے کہ ہر جگہ آپ کے پاس 4 تھے, 4 کوئی بھی اپلائی کر سکتے ہیں. دوسری سچویشن میں فارم ذرا سی ڈفرینٹ ہے لیکن آپ رول اپلائی کرنے کو ایک ہی ہے. تو اس سے ایک تو پرابلم کی جو سائز ہے وہ ریڈکشن کم ہو جائے گی. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ بات ہے, یہ میں نے شاید شروع میں ذکر کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا جب بات ذکر ہو رہا تھا انٹروڈکشن میں اور اس کے بعد بھی, کہ اے آئی پہ بہت سے لوگوں نے کام کیا, میتھمیٹکس میں بھی کام ہوا, تھیورم پروونگ پہ بھی کام کیا گیا. اور تھیورم پروونگ کا سب سے بڑا ایشو کیا تھا؟ تھیورم پروونگ کا سب سے بڑا ایشو یہ تھا کہ وہ ایک چیز کو لاجیکلی ریلیٹ کرتے کرتے اور مختلف رولز اپلائی کرتے کرتے آپ اتنا پھیل جاتے ہیں کہ جس طرف آپ نے جانا تھا, جو چیز آپ کو پروو کرنی تھی, جس کے بارے میں آپ کو پتا نہیں ہے کہ بھئی وہ اس راستے سے ایس پروو ہو سکتا ہے یا اس راستے سے, تو ایکچولی ان دس پروسیس, in the process of discovering whether you can prove S or not, you are actually proving or adding a lot of unnecessary information, unnecessary conclusions جن کا اصل سے تعلق ہی کوئی نہیں تھا. تو اس ساری جو ہم نے چھوٹی سی یہ سلائڈ دیکھی, ڈسکشن کی, یہ بیسکلی ٹرائنگ ٹو ڈیمونسٹریٹ کہ ہم نے ریزننگ میکینزم کے بعد لاجک میں آئے تو ہم نے کیسے ایک اسٹیپ سے دوسرے پہ چلتے ہوئے we have tried to prove what we are trying to do. اچھا, اس کی اور بھی کیٹیگریز ہیں, ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دیکھیں گے, جس میں ہم جس کو کہتے ہیں پروف بائی ریفیوٹیشن, کہ چیز کو دوسری طرح اسیوم کر کے ہم آگے چلتے ہیں. لیکن وہ انشاءاللہ ہمارے نیکسٹ سلائڈ میں ہوگا. اس کا مقصد صرف ہائی لائٹ کرنا تھا کہ لاجیکل سسٹمز کیسے کام کرتے ہیں, ان کے ساتھ چند ایک ایشوز کیا آتے ہیں. ریممبر, یہ بہت پاورفل میکینزم ہے اور ان کے لیے مختلف لینگویجز بھی ڈیفائن کر دی گئی ہیں, جس کا میں نے ذکر پہلے کیا تھا, مثلا پرولاگ. تو لیٹس جسٹ سمرائز ہم نے اس کے بعد آج کے لیکچر میں کیا کیا ہے, اینڈ سی واٹ واز دی ڈسکشن آل اباؤٹ. ہم نے جی آج کا جو ٹاپک تھے وہ بیسکلی ریزننگ کے اوپر بات کی ہے. ریزننگ کیا ہے؟ ریزننگ یہ کرتی ہے کہ آپ کو جو گیون انفارمیشن ہے اس سے نئی انفارمیشن اخذ کرنا, ٹھیک ہے. انفرنس کا ذکر بھی ہم نے کیا ہے, ہمیں کنکلوژن بھی کہا ہے. تو ریزن کرنا کہ جناب یہ انفارمیشن ہے, اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے, اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے, اس کو ہم نے اس کے پرسپیکٹو میں دیکھا. اور ٹائپس آف ریزننگ کا ذکر کیا. جو سب سے سمپل, سب سے کامن ہم روزمرہ استعمال میں ہیں وہ لاجیکل ریزننگ ہے, جس کو ہم ڈیڈکٹیو ریزننگ کہتے ہیں. سیدھی سی بات ہے, اگر آپ کو پتا ہے کہ A is greater than B and you know that B is greater than C, then you can with with a lot of certainty you can prove that A is greater than C. یہ لاجیکل سی بات ہے. 2 is greater than 1 and 3 is greater than 2
اینڈ دیئرفور یو کین سے کہ 3 از گریٹر دین 1. ٹھیک ہے. اس کے بعد انڈکٹیو ہے. انڈکٹیو ریزننگ کیا ہے؟ چیزوں کو جنرلائز کرتی ہے. جنرلائزیشن جو ہے وہ بیسکلی آبزرو کرتی ہے چیزوں کو ایکسپیرئنس کی بیسس پہ, اور پھر وہاں سے وہ چیزوں کو کنکلوڈ کرتی ہے, اخذ کرتی ہے. آپ نے روزانہ دیکھا ہے کہ جناب سورج جو ہے ایک طرف سے طلوع ہوتا ہے نیچے جا رہا ہے, طلوع ہوتا ہے ایک طرف سے نیچے جاتا ہے. اب آپ اس کو آبزرو کرتے رہیں, سنا بھی ہم نے ہے. اب ایکسپیرینس کی بیسس پہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب کل بھی انشاءاللہ سورج جو ہے اسی طرح سے نکلے. اب یہ لاجیکل ایز سچ ڈیڈکشن نہیں ہے, یہ آپ نے جنرلائز کر لیا چیزوں کو, فینومینا کو دیکھا اور اس کے بعد آپ نے کہہ دیا کہ جناب, جیسے کہا کہ جناب تمام انسان جو ہے وہ مورٹل ہیں, مذہب کی بات اپنی جگہ لیکن آبزرویشن کے طور پہ تو یو کین سے کہ جناب اگر کوئی انسان ہے تو وہ یقیناً مورٹل ہوگا. تو یہ آپ نے چیزوں کو جنرلائز کر کے بھی دیکھا, آپ نے چیزوں کو لاجیکلی آپس میں ریلیٹ کر کے بھی دیکھا. پھر ہم نے ایبڈکٹیو ریزننگ کی بات بھی کی تھی, ہم نے اینالوجیکل ریزننگ کی بات کی ہے. اینالوجیکل ریزننگ میں کیا تھا کہ چیزوں کے درمیان آپ کمپیریزن کرتے ہیں کہ جناب یہ چیز جو ہے یہ ان کے درمیان یہ سملیرٹیز اور یہ ڈفرینسز ہیں, اور ان کو کس طریقے سے استعمال کیا جائے. ابھی جو مجھے پرابلم دی گئی ہے اس کی بیسس پہ ہم انالوجی کی بیسس پہ بہت ساری چیزیں کرتے ہیں, اس کو ہم اینالوجیکل ریزننگ کہتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے ذکر کیا تھا کامن سینس ریزننگ کا. کامن سینس ریزننگ وہی ہے جس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب روز مرہ ایکسپیرینس کی بیسس پہ, یہ تو ہم روزانہ کامن سینس استعمال کرتے ہیں, اس میں کچھ ہیورسٹکس بھی آ جاتے ہیں. جیسے میں نے ذکر کیا کہ کچھ ڈاکٹر صاحبان ہیں جو اپنی انفارمیشن کی بیسس پہ, کار میکینکس ہے اپنی بیسس پہ, سیلز مین ہیں کہ جناب آپ کے پاس ایک گاہک آیا, اس نے آپ کو 30 سیکنڈز میں اسیس کیا اور پھر فیصلہ کیا کہ جناب ان پہ زیادہ وقت نہ لگایا جائے یا لگایا جائے بیسڈ آن دا کوشچنز دیٹ ہیز آسکڈ. تو اس نے اپنے فیصلے کیے, ہو سکتا ہے غلطی بھی کی ہو, بہرحال ہیورسٹکس ہے, کامن سینس ریزننگ ہے. تو یہ ایک کیٹیگری آ گئی. اس کے بعد بہت ایک انٹرسٹنگ تھی جو ٹائم بیسڈ ہے. اس کے لیے ہم نے لفظ استعمال کیا تھا مونوٹونک یا نان مونوٹونک. وہ یہ بتا رہی ہے کہ جناب ایک فیکٹ یا ایک انفارمیشن ایک وقت ٹرو ہو سکتی ہے, ممکن ہے کہ آگے چل کے وہ سچویشن بدل جائے, تو وہ جو فیکٹ ہے اگر یہ ان ٹرو ہو جائے تو اس کا امپیکٹ اس کے کنکلوژن پہ کیا ہوگا. تو جو نان مونوٹونک ہے وہ اس بات سے اس کو غرض نہیں ہے, وہ فیکٹ ایک دفعہ آپ نے پروو کر دیا وہ سمجھتا ہے کہ ایسے ہی چلتا رہے گا. مونوٹونک کہے گا نہیں بھائی اب یہ انفارمیشن بدل گئی ہے, اب یہ جو کنکلوژن تھا اس کو بھی ہٹا لو وہاں سے. تو یہ مونوٹونک کی کیٹیگری ہے. اور اس کے بعد ہم نے لاجک دیکھی, لاجک کا ایک ہم نے سمپل پروف دیکھا. تو یہ ساری بیسکلی نالج ریپرزنٹیشن اور ریزننگ ہے. اور اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی تھی جو اس کا ریویو میں ایبڈکٹیو کی بات کر رہا تھا. ایبڈکٹیو میں یہ تھا کہ آپ کچھ پلازیبل انفرنس کرتے ہیں کہ جو صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے, وہ بارش سے ہم ریورس چلے تھے. تو جناب یہ ساری آج کی ڈسکشن ہے. آئی ہوپ یو ہیو انجوائڈ, آئی ہوپ یو ہیو لرنڈ لاٹ آف تھنگس. آئی ہوپ آلسو اس نے آپ کے اندر ایک انٹرسٹ جنریٹ کیا ہوگا کہ ہم بہت ساری سمپل ہیں, اے آئی میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, اٹس ویری سمپل کانسیپٹ, آف پریٹی اسٹریٹ فارورڈ. اس کو تھوڑا سا کنسالیڈیٹ کر کے سمجھنے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ وی ول بی ٹیکنگ اپ دس ٹیکنیک, دس ٹاپکس فردر. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.